بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 114 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسماء اشارہ کا تفصیلی بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الاشارہ ما وضع لمشار الیہ وہی ذا للمذکر ولمثناہ ذانی وذین وللمؤنث تا وذی وتی وتہ وذی وتہ وذہ ولمثناہ تانی وتین ولجمعہما اولائی مدا وقصرا ويلحقها حرف التنبيه ويتصل بها حرف الخطاب وهي 5 في 5 فيكون 25 وهي ذاك إلى ذاكن وذانك إلى ذانكن وكذلك البواقي ويقال ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط وتلك وتانك وذانك مشددتين وأولئك مثل ذلك وأما ثم وهنا وهن فللمكان خاصة۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اسماء الاشارہ، اسماء اشارہ ما وضع لمشار الیہ، وہ اسماء ہیں جو مشار الیہ کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ وہی ذا للمذکر ولمثناہ ذانی وذین، اور وہ ذا ہے واحد مذکر کے لیے اور تثنیہ مذکر کے لیے ذانی اور ذینی، وللمؤنث تا وذی وتی وتہ وذہ، اور واحد مؤنث کے لیے تا ذی تی تہ ذہ تہ اور ذہی ہے۔ وَلِمُثَنَّاهُ تَانِ وَتَيْنِ وَلِجَمْعِهِمَا أُولَاءِ مَدًّا وَقَصْرًا، اور تثنیہ مؤنث کے لیے تانی اور تینی، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے اولائی مد اور قصر کے ساتھ۔ وَيَلْحَقُهَا حَرْفُ التَّنْبِيهِ وَيَتَّصِلُ بِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ، اور اس کے شروع میں حرف تنبیہ لاحق ہو جاتا ہے اور آخر میں حرف خطاب متصل ہو جاتا ہے۔ وہی 5 فی 5، اور وہ 5 الفاظ ہے جن کو 5 طرح کے اسماء اشارہ میں ضرب دیا جائے تو کل 25 الفاظ ہو جائیں گے۔ وہی ذاک الی ذاکن، اور وہ ذاک ہے ذاکن تک، وذانک الی ذانکن، اور ذانک سے ذانکن تک، اور اسی طرح باقی، وکذالک البواقی۔ ویقال ذا للقریب وذالک للبعید، اور یہ کہا گیا کہ ذا قریب کے لیے ہے اور ذالک بعید کے لیے اور ذاک متوسط کے لیے۔ وتلک وتانک وذانک مشددتین فاولئک مثل ذالک، اور اسی طرح تلک تانک ذانک تشدید کے ساتھ اور اولئک اور ذالک کی طرح ہے۔ واما ثم وہنا وہن فللمکان خاصۃ، ثم ہنا اور ہن یہ خاص طور پر مکان کے لیے آتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے 3 باتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک، اسماء اشارہ کی تعریف، 2 اسماء اشارہ اور اس کی تقسیم،
3 اسماء اشارات کے ساتھ حرف تنبیہ کا دخول اور حرف خطاب کا لحوق۔ مبنی کی پہلی قسم مضمرات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب رحمہ اللہ اس کی دوسری قسم اسماء اشارہ کو شروع فرما رہے ہیں۔ اسم اشارہ کی تعریف صاحب کتاب نے خود فرمائی ہے کہ اسم اشارہ وہ اسم مبنی ہے جو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ حصہ کیا جائے، جیسے ہاد القلم میں ہاد اسم اشارہ ہے اور القلم مشار الیہ ہے، اس لیے کہ ہادہ کے ذریعے قلم کی طرف اشارہ حصیہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسماء اشارہ 5 طرح کے الفاظ ہیں جو 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کو صاحب کتاب وہی ذا للمذکر سے شروع فرما رہے ہیں۔ ذا فرمایا ذا واحد مذکر کے لیے، زانی اور زینی تثنیہ مذکر کے لیے، تا تی تہ ذی ذہ ذہی اور تہی واحد مؤنث کے لیے، تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اولا مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ بغیر مد کے جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ وَيَلْحَقُهَا حرف التنبیہ وَيَتَّصِلُ بِهَا حرف الخطاب وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ 25۔ یہاں سے صاحب کتاب بتانا چاہتے ہیں کبھی اسماء اشارہ کے شروع میں مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے ہائے تنبیہ داخل کر دی جاتی ہے، جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلا وغیرہ۔ وَيَتَّصِلُ بِهَا حرف الخطاب، اور کبھی اسماء اشارہ کے آخر میں مخاطب کے احوال یعنی افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث پر دلالت کرنے کے لیے حرف خطاب زیادہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ذا کا جبکہ مخاطب واحد مذکر ہو، ذا کی جبکہ مخاطب واحد مؤنث ہو، ذاکما جبکہ مخاطب تثنیہ مذکر یا مؤنث ہو، ذاکم جبکہ مخاطب جمع مذکر ہو، ذاکن جبکہ مخاطب جمع مؤنث ہو وغیرہ۔ اسماء اشارہ کی طرح حرف خطاب بھی 5 ہیں جو 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کا واحد مذکر کے لیے، کما تثنیہ مذکر و مؤنث کے لیے، کم جمع مذکر کے لیے، کی واحد مؤنث کے لیے، کننا جمع مؤنث کے لیے۔ جب ان 5 اسماء کو 5 اسماء اشارہ کے ساتھ جو 5 اسماء اشارہ 5 انواع میں ضرب ہے، ان کو ضرب دیا جائے تو کل 25 الفاظ نکلیں گے۔ ذا کا 1، ذاکما 2، ذاکم 3، ذاکے 4، ذاکن 5، ذانکا 6، ذانکما 7، ذانکم 8، ذانکی 9، ذانکن 10، تا کا 11، تاکما 12، تاکم 13، تاکی 14، تاکن 15، تانکا 16، تانکما 17، تانکم 18، تانکی 19، تانکن 20، اولائکا 21، اولائکما 22، اولائکم 23، اولائکا 24 اور اولائکن 25۔ ذی، تی اور ذہ کے علاوہ مذکورہ تمام اسماء اشارہ کے آخر میں حرف خطاب زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ ذی، تی اور ذہ کے آخر میں حرف خطاب زیادہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی ہائے تنبیہ کے عوض اسم اشارہ کے آخر میں حرف خطاب سے پہلے لام زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے ذالک وغیرہ۔
وَيُقَالُ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذا مشار الیہ قریب کے لیے اور ذالک مشار الیہ بعید کے لیے اور ذا کا مشار الیہ متوسط، یعنی جو نہ زمانہ زیادہ قریب ہو اور نہ زیادہ دور کے لیے آتے ہیں۔ اس سے تل کا دان کا اور تان کا نون کی تشدید کے ساتھ اور دان کا نون کی تشدید کے ساتھ اور اولئک اور ذالک کی طرح مشار الیہ بعید کے لیے، تان کا اور دان کا بغیر نون کی تشدید کے اور اولئک بغیر لام کے، اولاکا ذاک کی طرح مشار الیہ متوسط کے لیے آتے، اور جو اسماء اشارہ متوسط کے لیے آتے ہیں اگر ان سے حرف خطاب کو حذف کر دیا جائے تو وہ مشار الیہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمَّ وَهُنَا سے صاحب کتاب ان اسماء اشارہ کو بیان فرما رہے ہیں جو صرف مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ یہ ثم، ہونا، ہننا، ہننا، ہاؤنا، ہنالک اور ہوناکا، ان کا مشار الیہ ہمیشہ مکان ہوتے ہیں، اور اگر کہ یہ غیر مکان کے لیے استعمال ہو تو اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ ہونا مکان قریب کے لیے، ہاؤنا اور ہونا کا مکان متوسط کے لیے، ہنالک، ہننا، ہننا اور سما مکان بعید کے لیے آتے ہیں۔ مشار الیہ کے لیے مذکور اور جامد ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ کو مبدل من اور مشار الیہ کو بدل کہنا اولا اور بہتر ہے، جیسے ھذا القلم نفیس، اور مشتق ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو صفت کہنا اولا ہے، جیسے ھذا العالم جید، یہ عالم اچھا ہے، اور مشار الیہ کے مذکور نہ ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ کو مبتدا اور ما بعد کو خبر کہیں گے، جیسے ھذا رجل۔ مشار الیہ ہمیشہ اس میں جنس معرف باللام ہوتا ہے، اگر کہیں اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام نہ ہو تو وہاں مشار الیہ معرف باللام کو محذوف مانیں گے، جیسے ھذا رجل، اس کی اصل کیا ہوگی ھذا الانسان رجل۔ اسماء اشارہ کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسماء اشارہ احتیاج میں حرف مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اسماء اشارہ بھی اپنے معنی کی تعیین میں مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہاں تک آج کا سبق تھا جو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس میں اشارہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔